مجھے ونی میں سلطان درانی کی بیٹی علیزہ درانی چاہیے۔ بکواس بند کرو بے غیرت انسان، میری بیٹی تجھ سے 15 سال چھوٹی ہے۔ سلطان درانی اپنی لاڈلی کا نام سن کر غر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر مجھے تیرے بیٹے کی لاش چاہیے۔ اس کی بات پر سب کو سانپ سونگھ گیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ معصوم لڑکی اپنے بھائی کی جان کے بدلے ونی کر دی گئی۔ سب چہ مگویاں کر رہے تھے کہ وہ سلطان کی بڑی بیٹی سے بھی شادی کر سکتا تھا، پھر چھوٹی ہی کیوں؟ مجھے چھونا مت، وہ سسکتی ہوئی بولی۔ تمہاری تو روح میں اتروں گا آج میں، کہا تھا تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ وہ اپنے ہی بدلے کی آنکھ میں جلتا اس معصوم کا وجود داغ۔ وہ اسے روم تک چھوڑ کر واپس جانے لگا جب اگلے ہی پل اس کا بازو کھینچ گئی۔ بے ساختہ اسحاق خان اس کی جانب کھنچتا کمرے کے اندر آیا تھا۔ اپنے چاچو اور چچی کو کمرے میں اتنے سارے دیکھتا زاویر اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر وہاں سے نکلتا جاتے ہوئے دروازہ بند کرتا نہ بھولا تھا۔ یہ سب بھی اس کے چاچو کا ہی سکھایا ہوا تھا۔ وہیں اسحاق اس کی جانب مڑتا اس پر نگاہیں ٹکا گیا جو بے یقینی سے اس شخص کی جانب دیکھ رہے تھے۔ تو کیا وہ اس کو اپنے نکاح میں لے کر آیا تھا؟ کیا یہ شخص اسے اپنی ونی بنا لایا تھا؟ وہ ہنوز بے یقین تھی، جبکہ اس کی آنکھوں میں بے یقینی دیکھ کر اسحاق کے لبوں پر طنزیہ اور دل جلاتی مسکراہٹ بکھری تھی۔ علیزہ، کیا کر رہی ہو یہاں پہ آپ؟ وہ باہر لان میں کھڑی پھولوں کے ساتھ کھیل رہی تھی جب رمشا درانی نے اس کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ مورے جان، یہ دیکھیں نا، یہ کتنے پیارے پھول ہیں۔ سوچ رہی ہوں ان سب کو توڑ کر نا اپنے ساتھ روم میں لے جاؤں۔ اب بار بار کیسے یہاں تک آؤں گی؟ میں تھک جاتی ہوں۔ وہ مومی سی گڑیا جو اتنی نازک تھی کہ گمان ہوتا تھا کہ وہ کانچ سے بنے، بے اختیار منہ بسوڑ کر بولی۔ رمشا درانی مسکرا اٹھی۔ نہیں، آج لے کر جاؤں گی تو یہ پھول مرجھا جائیں گے، اسے یہاں رکھ دیں۔ میں روز ملازمہ سے کہہ کر یہ پھول آپ کے روم میں بھجوا دیا کروں گی، ٹھیک ہے؟ وہ پیار سے بیٹی کے ماتھے پر بال درست کرتے شیریں لہجے میں گویا ہوں۔ علیزہ درانی نے زور و شور سے سر اس بات میں ہلایا۔ رمشا درانی نے محبت سے اپنی بیٹی کو دیکھتے اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ وہ اس قدر حسین تھی کہ انہیں اپنی اس بیٹی کے حسن سے خوف آتا تھا۔ سرخ اور سفید رنگت، بڑی بڑی سبز آنکھیں، دلکش رنگین گلابی لب، تیکھی مغرور ناک، خوبصورت نقوش سے بھرا یہ دلنشین چہرہ آنکھ میں ستائش ابھارنے کا فن رکھتا تھا۔ وہ محض 17 سال کی تھی، اس حویلی کی لاڈلی بیٹی علیزہ درانی، اس حویلی کی جان، یا یوں کہا جائے کہ حویلی کے ہر شخص کی جان اس ایک ننھی سی لڑکی میں بستی تھی۔ وہ تھی ہی اتنی پیاری کہ ہر شخص اس کا دیوانہ تھا۔ وہ جس سے بھی ملتی تھی اسے اپنا اسیر کر دیتی تھی۔ یہ منظر خان حویلی کا تھا، جہاں ایک محل نما کمرے میں موجود کنگ سائز بیڈ پر ایک نہایت خوبرو شخص تکیے میں منہ گھسیڑے گہری نیند میں تھا، جبکہ ایک 5 سالہ بچہ اس کی پشت پر بیٹھ کر اسے نیند سے جگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ چاچو اٹھ جاؤ نا یار، آج ہم نے گھڑ سواری کرنی ہے۔ وہ کب سے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اس کی کمر پر تھپکیاں دیتا اسے بے حد محبت سے اٹھا رہا تھا، مگر مقابل شاید نشہ کر کے سویا تھا۔ چاچو، اگر آپ اب نہ اٹھے نا تو میں آپ کی شکایت چچی کو لگاؤں گا۔ وہ ننھا سا بچہ اب کی بار دھمکیوں پر اتر آیا۔ کیسال حیدر خان نے پٹ سے اپنی نیند کی خمار سے لبریز آنکھیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا، جو نہایت معصومیت سے اسے ہی تک رہا تھا۔ کون سی چچی؟ وہ حیرت سے اسے پوچھتا اس کا اپنے حصار میں بھر کر اپنے پہلو میں لٹا گیا۔ وہی چچی جس کو خواب میں دیکھنے کے لیے آپ اتنی دیر تک سوتے ہیں۔ وہ چھوٹا سا بچہ اتنی بڑی بات اتنی سنجیدگی سے کر رہا تھا کہ اگلے ہی پل سوال حیدر خان کا دلکش قہقہا کمرے کے زینت بنا تھا۔ میں قربان، میں کسی کو دیکھنے کے لیے نہیں سوتا۔ وہ ہنستا وہ اپنے بھتیجے کو چٹا چٹ چوم گیا۔ وہ باتیں ہی اتنی پیاری کرتا تھا
کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس پر اپنا پیار نچھاور کر جاتا تھا۔ اٹھو نا، آپ نے بولا تھا کہ گھڑ سواری کریں گے، اور اس کے کثرتی سینے پر ہاتھ پھیر کر اس کے سینے کو گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ جب اس کی معصومیت پر اسال حیدر خان لب دبا گیا۔ وہ جانتا تھا وہ اس کی باڈی کی شیپ کو دیکھ رہا ہے۔ جبھی اس کے بولنے کا انتظار کرنے لگا، چاچو آپ ڈیزائن والے ہو؟ اگلے ہی پل وہ اس کی سوچ کے عین مطابق اس کی باڈی پہ کامنٹ پاس کر گیا۔ اسال حیدر خان کا ایک اور دلکش قہقہا کمرے کی زینت بنا، مت کر یار، کتنا ہنسائے گا، میرے ہنسنے پہ کچھ نہ کچھ برا ہو جاتا ہے۔ وہ اس کے پیٹ پہ گدگدی کر کے بولتا اسے کھل کھلانے پر مجبور کر گیا، جبکہ اپنے چاچو کا مستی والا موڈ آن دیکھ کر زاویر خان گھڑ سواری کو بھولتا ہوا اس کے ساتھ کھیلنے میں مصروف ہو گیا تھا۔ علی سے یہ کیا کر رہی ہو؟ وہ لاؤنج میں بیٹھی ڈرائنگ بنا رہی تھی جب اگلے ہی پل سوہا اس کے پاس زمین پر ہی گود بنا کر بیٹھی تجسس سے پوچھنے لگی، دیدا یہ دیکھیں نا، ہم ڈرائنگ بنا رہے ہیں، آپ کو پسند آئی؟ اگلے ہی پل وہ ایک نہایت بد شکل سی پینٹنگ اس کے سامنے کرتی ایکسائٹیڈ انداز میں پوچھنے لگی۔ اس کی پینٹنگ دیکھنے کے بعد سوہا کو سمجھ نہ آیا کہ وہ کیا بولے، کیونکہ اگر وہ اس کی پینٹنگ کی تعریف کرتی تو پھر وہ ایسی پینٹنگز کی بناتی، اور اگر اسے کہہ دیتی کہ یہ ٹھیک نہیں ہے تو پینٹنگ بنانا ہی چھوڑ دیتی۔ وہ ایسی ہی تھی، جس چیز سے اس کا دل اچاٹ ہو جاتا تھا پھر وہ اس چیز کو منہ بھی نہیں لگاتی تھی۔ یہ ہے تو بہت اچھی، مگر اس میں یہ والا رنگ بھر دو گی نا تو زیادہ خوبصورت لگے گی، اور اس میں اس ڈیزائن کو ایڈ کرو گی تو… وہ اپنے طریقے سے اس کی پینٹنگ کی تصحیح کرنے لگی، اور کچھ اس انداز سے کہ اسے برا بھی نہ لگے اور وہ اچھی پینٹنگ کرنا بھی سیکھ جائے، جبکہ وہ اپنی بہن کی ہر بات پر نہایت غور و فکر کرتی دوبارہ سے اپنے کام میں مصروف ہو گئی تھی۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں واقع یہ حویلی خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھی۔ نہایت دلکشی سے سجائی گئی یہ حویلی ہر آنکھ کو جھکانے کا فن رکھتی تھی۔ اس حویلی کی دیواروں میں بھی غرور بولتا تھا۔ اس حویلی میں انسان نہیں رہتے تھے بلکہ انا اور غرور سے بھرے ہوئے پتلے رہتے تھے۔ یہاں پر حکم صرف خان بابا کا چلتا تھا۔ خان بابا، وہی خان بابا جنہوں نے اس حویلی کی بنیاد میں اپنا غرور، تکبر، انا اور روب ملا کر رکھا تھا۔ وہی ان بنیادوں کو ڈھال پٹھانی یعنی خان بی بی کی روب دار شخصیت نے دی تھی۔ سفید پتھروں سے بنی یہ عمارت خود میں جتنا حسن سموئے ہوئے تھی اتنی ہی وحشت اور اکڑ بھی سموئے ہوئے تھی۔ خان بابا اور پٹھانی کے دو بچے تھے۔ بڑے بیٹے حیدر خان جو ایک نہایت نرم دل انسان تھے، مگر انا کے معاملے میں وہ سب ایک جیسے تھے، بے حد ظالم۔ حیدر خان کی شادی مہرمہ خان سے ہوئی تھی جن کے 3 بچے تھے۔ بڑا بیٹا کبیر حیدر خان، وہ کہ شادی شدہ تھا، اور کبیر کی شادی بھی خان بابا کی مرضی سے ہی ہوئی تھی، رشانے کے ساتھ۔ رشانے اور کبیر کا ایک بیٹا تھا، زاویر کبیر حیدر خان۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر اسال حیدر خان تھا، جو اپنے دادا سے بھی 4 ہاتھ آگے تھا۔ وہ ظالم تھا، وہ حاکم تھا، وہ دوستوں کا دوست اور دشمنوں کے لیے وبال جان تھا۔ وہ اپنے دادا کا فیورٹ پوتا تھا، وہی تھا جو اس حویلی میں ان کے خلاف بولنے کی ہمت رکھتا تھا۔ دیوتاؤں جیسا حسن لیے وہ اپنے حسن سے بے نیاز کئی لڑکیوں کا دل پیروں تلے بے دردی سے کچل کر آگے بڑھ جانے والا اسیر ہوگا بھی تو کس کا۔ آخر میں ان کی ایک بیٹی تھی مائزہ خان جو بے حد معصوم تھی، مگر انا سے بھی اسے بھی وراثت میں ملی تھی۔ وہی خان بابا کے دوسرے بیٹے کا نام اجلال خان تھا جن کے 2 بچے تھے۔ بڑا بیٹا بریال خان جو ایک نہایت ظالم اور سفاک شخص تھا، جبکہ وہ تو مرد کہلانے کے لائق نہیں تھا۔ وہ عورتوں کا شوقین مرد، عورتوں کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرنے والا مرد جس کو روکنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ موت سے بے خبر اپنی زندگی کے نشے میں دھت خدا کو بھول چکا تھا، جبکہ دوسری بیٹی تھی ان کی جس کا نام تھا ہمنا خان۔ وہ بے حد معصوم تھی اور صرف وہی تھی اس انا پرستوں کی حویلی میں جس کا انا کے نام سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ لالا آپ کہیں جا رہے ہیں؟ وہ باہر بیٹھی جھولا جھول رہی تھی۔ جب اپنے لالا کو باہر کی جانب بڑھتے دیکھ اس نے بھی اپنا قدم ان کے پیچھے بڑھا۔ آسام خان کے چہرے پر بے حد پریشانی تھی جسے وہ کم عمر لڑکی بھانپ گئی تھی۔ ہاں بس ابھی آ رہا ہوں، آپ اندر چلو مورے جان کے پاس۔ اس کے گال کو تھپک کر پیار سے کہتا اس کے بالوں پر لب رکھ کر باہر کی جانب جانے لگا۔ جب وہ اس کا ہاتھ تھام گئی
مت جائیں، اتنے غصے میں اس گھر سے باہر نہ جائیں، غصہ صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ وہ اپنے لالا کا لال ہوتا چہرہ دیکھ کر نرمی سے بولی تو وہ بے بسی سے اپنی بہن کو دیکھ کر رہ گیا۔ اسے کیا بتاتا کہ اسے کیا خبر ملی؟ میں بھی آ جاؤں گا علیزے، بس 2 منٹ میں۔ اس نے اپنا ہاتھ چھڑوا کر وہاں سے نکل جانا ہی مناسب سمجھا، کیونکہ اس کی بہن اسے جس طرح سے روک رہی تھی، اگر تھوڑی دیر وہ اور وہاں کھڑا رہتا تو یقیناً رک جاتا۔ جبکہ علیزے اس کے جانے کے بعد اپنے ہاتھ کو خالی خالی نظروں سے دیکھنے لگی تھی۔ درانی ہاؤس میں صرف ایک ہی فیملی پذیر تھی۔ 10 مرلوں پر بنا یہ خوبصورت سا گھر جتنا پیارا تھا، اتنا ہی محبت سے پر تھا۔ اس گھر کے ہر فرد میں محبت بستے تھے۔ سلطان درانی اس گھر میں اپنی پوری فیملی کے ساتھ قیام پذیر تھے۔ سلطان درانی کی شادی ان کی پسند سے رمشا درانی کے ساتھ ہوئی تھی۔ سلطان درانی اور رمشا درانی کے 3 بچے تھے۔ سب سے بڑا بیٹا آسام درانی تھا جو بے حد نرم دل اور شفیق تھا۔ اس کے بعد سوہا درانی تھی جو نہایت شرارتی اور ڈرپوک سی تھی، جبکہ سب سے آخر میں تھی شیر کی شیرنی علیزے درانی، شیر کے باپ کی شیر بیٹی۔ وہ اس قدر مغرور اور نڈر تھی کہ اس کے خاندان کے لڑکے بھی اس قدر پر اعتماد اور نڈر نہ تھے۔ وہ لڑکیوں میں سے بھی سب سے زیادہ بہادر مگر چھوٹی تھی، اور لڑکوں کو تو وہ کچھ سمجھتی ہی نہیں تھی۔ اس کے لیے اپنی زندگی میں صرف اپنی فیملی ہی سب کچھ تھی، باقی سب اس کے لیے یوں تھے کہ کچھ ہے ہی نہیں۔ سائیں غضب ہو گیا، سائیں غضب ہو گیا۔ خان حویلی میں ہر طرف بھاگ دوڑ مچی ہوئی تھی۔ وہ سب اس وقت شام کی چائے پی رہے تھے جب بخشو کی آواز پر سب اپنی اپنی جگہ سے اٹھے۔ کیا ہوا ہے؟ تمہاری رنگت کیوں اڑی ہوئی ہے؟ اسال حیدر خان نے بخشو کی کانپتی ٹانگیں اور اڑی ہوئی رنگت دیکھ کر استفسار کیا تو وہ سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ سائیں، چوراہے پر سائیں بریال کا قتل ہو چکا ہے۔ اس کی بات پر سب کے سروں پر 7 آسمان آ گرے۔ افضال خان بھی سخت لڑکھڑائے، جبکہ ان کی بیوی تو ہوش و حواس سے بیگانی ہو چکی تھی۔ ہمنا نے بے یقینی سے بخشو کو دیکھا جو اس کے بھائی کے قتل کی خبر لایا تھا۔ کیا بکواس کر رہے؟ ہوش میں تو ہو تم؟ کبیر حیدر خان نے آگے بڑھ کر اس کا گریبان تھام کر دھاڑتے ہوئے پوچھا تو ملازم نے روتے ہوئے اس کے پاؤں پکڑے۔ میں سچ کہہ رہا ہوں سائیں، ان کا قتل ہو چکا ہے، سینے پہ گولیاں لگی، وہ بھی 3۔ بخشو کی بات سنتے ہر شخص کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، جبکہ اسال حیدر خان تھوڑا مطمئن تھا، یوں کہ اسے فرق ہی نہ پڑ رہا ہو۔ کس نے مارا ہے اسے؟ کبیر خان نے بخشو کو اپنے پیروں سے اٹھا کر اس قدر شدت سے پھنکارتے ہوئے پوچھا کہ ہر شخص کو اپنے کانوں کے پردے پھٹتے ہوئے محسوس ہوئے۔ لالا آہستہ پوچھ لیں۔ سال خان نے بے ساختہ احتجاج کیا۔ سائیں، سلطان درانی کے بیٹے آسام درانی نے مارا ہے انہیں۔ ملازم کے منہ سے نکلنے والے نام نے ان سب کو حیرت اور بے یقینی میں مبتلا کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس علاقے میں سب سے شریف انسان اگر کوئی تھا تو وہ سلطان درانی کا بیٹا تھا، جبکہ کب سے لاپرواہ کھڑے اسال حیدر خان کے کان اس نام پر کھڑے ہوئے۔ کس نے مارا ہے؟ اسے لگا شاید اس کو سننے میں غلطی ہو۔ آسام درانی نے، اس نے لڑکھڑاتی آواز میں کہا تو اسال حیدر خان کے لبوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ اگلے ہی لمحے اس کے تاثرات اس حد تک سنجیدہ ہوئے کہ ایک پل کے لیے وہ سب اس بندے کو دیکھ کر رہ گئے جو پل میں تولا اور پل میں ماشا تھا۔ بریال خان کی تدفین کے بعد جرگہ بٹھا دیا گیا تھا، وہیں اسال حیدر خان نہایت سخت تاثرات چہرے پر سجائے ان سب سے آگے بیٹھا تھا۔ ہر آتا جاتا شخص اپنے قبیلے کے اس گھمنڈی شخص کو دیکھ رہا تھا جو ارد گرد سے بے نیاز اپنی سوچوں میں گم تھا۔ میں نے اسے مارا اور ناحق نہیں مارا، وہ ہمارے قبیلے کی لڑکی کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آسام درانی کی نڈر آواز وہاں گونجی تو اسال حیدر خان نے ایک نظر اس لڑکے کو دیکھا جس کی آنکھوں میں بالکل بھی خوف نہیں تھا، جبکہ آنکھیں دیکھ کر اسے کیا کچھ یاد نہ آیا تھا۔ کون سی لڑکی کے ساتھ زیادتی کر رہا تھا میرا بیٹا بدبخت؟ افضال خان نہایت غصے سے اپنی جگہ سے اٹھتے دھاڑے جب آسام خان نے انہیں ہاتھ اٹھا کر پیچھے رہنے کا اشارہ کیا۔ اسال حیدر خان مزے سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آخر اس جرگے کا آخری فیصلہ کیا ہوگا۔ میں یہاں اس لڑکی کو پیش نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے باپ نے میری منت کرتے اپنی بیٹی کی عزت کا واسطہ دے کر مجھ سے وعدہ لیا ہے، لیکن میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے اسے ناحق نہیں مارا۔ آسام خان کا لہجہ اب بھی بے حد پختہ تھا
اس کے قسم کھانے پر جرگہ 2 پل کے لیے موت کے سناٹے سا ہو گیا۔ اگر وہ کہہ رہا ہے کہ اس نے اسے ناحق نہیں مارا تو پھر وہ سچ ہی کہہ رہا ہوگا، کیونکہ اعصام خان جھوٹ نہیں بولتا اور یہ ہم سب جانتے ہیں۔ جرگے میں سے کسی شخص نے یہ الفاظ ادا کیے تو اسال حیدر خان نے ابرو اچکا کر اس شخص کی جانب دیکھا۔ لیکن تم اسے پکڑ سکتے تھے، تم اسے ہمارے حوالے کر سکتے تھے، تم نے اس کی جان کیوں لی؟ جرگے کے ایک حاجی نے اب کی بار جو سوال کیا اس کا جواب نہیں تھا اعصام خان کے پاس۔ انہیں کیا بتاتا کہ وہ غصے میں یہ عمل کر گیا تھا۔ اس ساختہ اپنی بہن کا کہا یاد آیا تھا۔ میں اسے مارنا نہیں چاہتا تھا، مگر اس وقت اس لڑکی کی حالت دیکھ کر اور اس مرد کے سر پر سوار وہ حیوانی شیطان دیکھ کر میرا غصہ غضب اختیار کر گیا اور میں اس پر گولی چلا گیا۔ اس نے سچ سچ اعتراف کیا تھا، جس پر باقی سب نے چہم گوئیاں شروع کر دی تھیں۔ سلطان درانی صاحب، آپ اپنے بیٹے کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ اب کی بار سلطان درانی سے سوال کیا گیا تو وہ بے ساختہ لب بھیج گئے۔ جرگے کا جو بھی فیصلہ ہوگا ہمیں منظور ہوگا۔ میرے بیٹے نے غلطی کی ہے تو اس کی سزا بھی بھگتے گا۔ انہوں نے جرگے کے فیصلے کو ماننے کا اعلان کیا، جبکہ اعصام خان کی آنکھوں میں اب بھی خوف کی رمق تک نہ تھی۔ غلطی نہیں کی سلطان درانی، گناہ کیا ہے، قتل کیا ہے۔ اجلال خان بپھرے تھے تو آپ کا بیٹا کون سے نیک کام کرنے جا رہا تھا، اس پہ بھی ذرا روشنی ڈالیں۔ وہ نہایت اطمینان سے اس کے سلگاتے اپنا رخ دوبارہ سے حاجی کی جانب موڑ گئے۔ چونکہ اعصام خان نے بریال خان کا قتل کیا ہے، حالانکہ ان کو چاہیے تھا کہ وہ انہیں جرگے کے حوالے کرتے، مگر ایسا نہیں ہوا، تو خان بابا اور ان کے خاندان کے فیصلے کے تحت ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ سلطان درانی کی ایک بیٹی اسال حیدر خان کو ونی میں دیا جائے گا۔ حاجی کی بات پر ان دونوں باپ بیٹوں کے سروں پر آسمان آ گرا۔ نہیں، مجھے ونی میں سلطان درانی کی بیٹی علیزہ درانی چاہیے۔ وہ حیرت سے اس حاجی کی بات سن رہے تھے، جو اپنی بات کہنے کے بعد اب خاموشی سے ان کے فیصلے کا منتظر تھا کہ اگلے ہی پل اسال حیدر خان کی بات پر انہیں جھٹکا لگا۔ وہ تم سے 15 سال چھوٹی ہوگی، بے غیرت انسان! وہ دھاڑے، میں یہاں لاشیں بچھا دوں گا اگر کسی نے میری بہنوں کا نام بھی لیا تو۔ اعصام خان غصے سے دھاڑتا ہوا اپنی جگہ سے اٹھا تو سلطان درانی نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے واپس بٹھایا۔ مجھے یہ قبول نہیں، میں اپنی بیٹی کو ونی نہیں کر سکتا۔ انہوں نے بے حد تحمل سے یہ جواب دیا جب اگلے ہی پل اس سارے لمحے میں پہلی دفعہ اسال حیدر خان کی آواز گونجی، تو ٹھیک ہے، پھر مجھے آپ کے بیٹے کی لاش چاہیے۔ اس کے ساتھ آواز پر انہیں اپنا فون منجمد ہوتا محسوس ہوا۔ ٹھیک ہے، مار دو مجھے اور لے لو میری لاش، مگر میں اپنی بہن کا نام اب اس جرگے میں نہ سنوں۔ اعصام درانی نے نہایت غصے سے کہتے اپنی آواز کو بلند ہونے سے بمشکل روکا، جبکہ اس کے فیصلے پر سلطان درانی نے بے ساختہ نام میں سر ہلا۔ انہیں کچھ دیر کا وقت دیا گیا تھا جس میں وہ فیصلہ کر لیں کہ انہیں ونی دینی ہے یا بیٹے کی جان۔ درانی ہاؤس میں تو جیسے قہر اتر آیا تھا، ہر طرف چیخوں کی آواز گونج رہی تھی۔ وہ تینوں ماں بیٹیاں رو رو کر پاگل ہو چکی تھیں، کیونکہ وہ اپنا بھائی کھونا نہیں چاہتی تھیں۔ میں ونی میں جانے کو تیار ہوں، سوہا نے روتے ہوئے کہا تو اعصام درانی نے اس کی جانب غصے سے دیکھا۔ دوبارہ یہ لفظ نہ آئے تمہاری زبان پر۔ وہ جس انداز سے بولا تھا، علیزہ نے اس کی جانب کچھ دیر دیکھا اور پھر اس نے فیصلہ کیا، میں جاؤں گی ونی کی صورت میں، اور میں وعدہ کرتی ہوں پٹھانوں کے اس خاندان کو سدھار کر آپ سے معافی مانگنے پر مجبور نہ کیا تو مجھے علیزہ درانی مت کہنا۔ اس کے چہرے پر ایک عزم تھا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، رمشا درانی غصے سے بولی تو اس نے اپنے باپ کی جانب دیکھا، اور پھر پتہ نہیں کیسے مگر کچھ ہی دیر میں وہ اسال حیدر خان کی ونی کے طور پر اس کے ساتھ روانہ کر دی گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کس کے ساتھ سفر پر ہے، اسے بس اتنا یاد تھا کہ اس شخص کو اپنے بھائی سے معافی مانگنے پر مجبور کرنا ہے۔ وہ اس وقت حویلی میں موجود تھی جب گاڑی سے اترتے ہوئے اس کا جوتا ٹوٹ گیا۔ وہ جو جوتا اتار کر اپنے پیر زمین پر رکھنے والی تھی، اپنے پیروں میں بیٹھے اس مرد کو دیکھتے بے ساختہ ٹھٹکی۔ وہ اونچا لمبا مرد جو اس عورت کو ونی بنا کر لایا تھا، اس کے پیروں میں جھکا اسے جوتے پہنا رہا تھا۔ سب نے حیرت سے یہ منظر دیکھا تھا، ہر کوئی بھی یقین تھا، جبکہ علیزہ خود اس گھنے بالوں والے شخص کو دیکھتی حیران تھی۔ وہ تو اس کو ونی میں لایا تھا، اور ونی کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے وہ اچھے سے جانتے تھے۔ یہ تم کیا کر رہے ہو اسال خان؟ خان بابا کی آواز وہاں گونجی تو وہ اچانک سے اوپر کی جانب دیکھنے لگے، مگر سامنے ہی بے تحاشا لوگوں کو دیکھ کر
ایک پل کے لیے اس کا دل بھی گھبرایا۔ وہ زیادہ لوگوں میں نہیں رہی تھی، جبھی اس کا دل ایک پل کے لیے سکڑا تھا۔ اتنی دیر میں وہ شخص پھر سے اس سے رخ موڑے کھڑا ہو گیا۔ علیزہ کو یہ خوشبو کہیں پہلے سے جانی پہچانی لگ رہی تھی، مگر اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہو کیا رہا ہے۔ یہاں آؤ چھوٹے خان، وہ اپنے بھتیجے کو ہاتھ کے اشارے سے اپنی جانب بلاتا اس کا انتظار کرنے لگا جب اگلے ہی پل زاویر خان روشانے سے اپنا ہاتھ چھڑاتا اس کی جانب آیا۔ چاچی کو میرے روم میں چھوڑ کر آؤ، اس کے بال بگاڑتا ہوا بولا۔ جب لفظ چاچی پر اس نے حیرت سے اس مرد کی پشت کو دیکھا۔ وہ تو ونی تھی، تو کیا وہ اسے اپنی بیوی بھی مانتا تھا؟ سب اس کی سوچ سے الٹا ہو رہا تھا۔ یہ چاچی ہیں؟ وہ اشتیاق سے پوچھنے لگا تو اس مرد نے ہاں میں سر ہلایا۔ اگلے ہی پل وہ اس کی جانب ہاتھ بڑھا گیا۔ ہائی بیوٹیفل لیڈی، آئی ایم زاویر خان۔ اس کے آگے ہاتھ بڑھا کر بولتا اس قدر پیارے لہجے میں بولا کہ وہ بے ساختہ جھک کر اس کا گال چوم گئی۔ ہائی ہینڈسم، آئی ایم علیزہ درانی۔ وہ بھی اسی کے اسٹائل میں بولتی اسال خان کا دل دھڑکا گئی، مگر اس نے پیچھے مڑ کر اس لڑکی کی جانب نہیں دیکھا تھا۔ آپ بھی ساتھ چلو نا چاچو، وہ جو واپسی کی راہ لے رہا تھا اپنے بھتیجے کی آواز پر بنا کچھ بولے علیزہ کا ہاتھ تھام کر زاویر کو اپنے بازو میں اٹھاتا اندر کی جانب بڑھ گیا۔ ہر کوئی اسے دیکھ رہا تھا۔ جو ونی تو لے کر آیا تھا مگر اس کے رنگ ڈھنگ ہی نرالے تھے۔ وہ اسے روم تک چھوڑ کر واپس جانے لگا جب اگلے ہی پل اس کا بازو کھینچ گئی۔ بے ساختہ اسال خان اس کی جانب کھینچتا کمرے کے اندر آیا تھا۔ اپنے چاچو اور چچی کو کمرے میں اتنے ساتھ دیکھتا زاویر اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر وہاں سے نکلتا جاتے ہوئے دروازہ بند کرنا نہیں بھولا۔ یہ سب بھی اس کے چاچو کا ہی سکھایا ہوا تھا۔ وہیں اسال اس کی جانب مڑتا اس پر نگاہیں ٹکا گیا، جو بے یقینی سے اس شخص کی جانب دیکھ رہی تھی۔ تو کیا وہ اس کو اپنے نکاح میں لے کر آیا تھا؟ کیا یہ شخص اسے اپنی ونی بنا کر لایا تھا؟ وہ ہنوز بے یقین تھی، جبکہ اس کی آنکھوں میں بے یقینی دیکھ کر اسال کے لبوں پر طنزیہ اور دل جلاتی مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ ماضی، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ اپنے ساتھ آئی ملازمہ کو دوسری جانب جاتے دیکھ حیرت سے بولی۔ اس کے لہجے میں خود واضح تھا۔ بی بی جی بس 2 منٹ دیں، میں ابھی آئی۔ ملازمہ کو نہ جانے کیا سوچی کہ اس نت اس شدید گرمی میں اپنے ساتھ کھڑی گول گپوں کی ریڑھی کو دیکھ کر خود پر سے کنٹرول کھوتے اپنا قدم وہ ریڑھی کی جانب بڑھا گئی۔ اس کو سامنے کی جانب دیکھتے علیزہ نے بے سخت اپنے دل پر ہاتھ رکھا۔ وہ کالج سے واپس آ رہی تھی جب راستے میں ان کی گاڑی خراب ہو چکی تھی، اور اس وقت وہ گاڑی سے باہر کھڑی تپتی دھوپ میں بے حد سرخ پڑ رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں کی انگلیاں تک لال ہو رہی تھیں۔ اس کی جلد بے حد نازک تھی۔ جب ملازمہ نے اس کو گول گپوں کا ٹھنڈا پانی پلاتے نارمل کرنا چاہا، وہ بھی گول گپوں کو پکڑے پلٹ ہی رہی تھی جب اگلے ہی پل اس کی ٹکر ایک گاڑی سے ہو گئی۔ وہ تو شکر ہے کہ گاڑی والا بریک لگا چکا تھا، مگر گاڑی ملازمہ کو ہٹ کر چکی تھی، جس کے باعث وہ بری طرح سے سڑک پر گری تھی۔ آمنہ، علیزہ درانی چیختی ہوئی اس کی جانب بڑھی، جبکہ ڈرائیور بھی اپنا کام چھوڑے اپنی بی بی جی کو پیچھے بھاگا تھا۔ اگر انہیں کچھ ہو جاتا تو حویلی والے تو اس کی جان ہی لے لیتے۔ کیا ہوا؟ یہ تم ٹھیک ہو؟ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر روتے ہوئے پوچھنے لگی، جب اگلے ہی لمحے چمچماتی گاڑی سے وہ پوری شان کے ساتھ باہر نکلا تھا۔ 6 فٹ سے نکلتا قد، سرخی مائل رنگت، پٹھانی نقوط سے بھرا حسین چہرہ، کھڑی مغرور ناک، انابی لب، بلیک شلوار قمیض سے بتن کیے اس کے نجرک کو اپنے گلے میں رکھ طریقے سے ڈالے ایک پل میں سارے ماحول پر چھا گیا تھا۔ علیزہ نے اس شخص کو گاڑی سے باہر نکلتے دیکھ اگلے ہی لمحے اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کی جانب بڑھتے اس کی شال کو پکڑ کر نیچے کی جانب کھینچ کر اس کو خود بھی جھکاتے بڑے تحمل سے اس کے گال پر ایک تھپڑ جڑ چکی تھی۔ ایک پل کے لیے ہر طرف سناٹا چھا گیا۔ وہ لڑکی اسے بھرے مجمع میں تھپڑ مار چکی تھی۔ سردار اسال حیدر کو وہ دنگ تھا، اس لڑکی کی جرت پر دنگ تھا۔ وہ چھوٹی سی لڑکی جو اس کے سینے تک بھی مشکل سے آ رہی تھی، اس کو خود پر جھکاتے بڑی شان سے اس کے چہرے پر اپنے تھپڑ کی چھاپ چھوڑ چکی تھی۔ اگلے ہی پل سارے گارڈ اس کے گرد جمع ہو گئے، مگر وہ شیر باپ کی بیٹی اور شیر بھائی کی بہن تھی۔ اس کے خون میں ڈر تو بالکل نہیں تھا۔ وہ انسانوں سے نہیں ڈرتی تھی، وہ حیوانوں سے ڈرتی تھی۔
وہ حادثوں سے ڈرتی تھی۔ اس کو لے کر جائیں اور اس کا علاج کروائیں۔ اس کی پھٹی پھٹی آنکھوں کو دیکھ کر وہ انگلی اٹھا کر ملازمہ کی جانب اشارہ کرتی سردار اسال حیدر کو حکم دے گئی تھی۔ ہر شخص دنگ تھا کہ مقابل کچھ کہہ کیوں نہیں رہا۔ کیا آپ نے سنا نہیں؟ اس کو اپنی طرف تکتا پا کر اب کی بار ذرا سختی سے بولی۔ اسال خان کا دل کیا کہ اس لڑکی کا منہ نوچ لے جو اسے سب کے سامنے تھپڑ مار چکی تھی۔ کون ہو تم؟ وہ سرسراتے لہجے میں پوچھنے لگا تو علیزے نے 2 انگلیوں سے اپنا ماتھا مسلا۔ میرا انٹرو بعد میں لے لیجیے گا، اس کا خون نکل رہا ہے، اسے ہاسپٹل پہنچائیں ورنہ کیس کروں گی آپ پر۔ وہ بے خوفی سے بولی تو اسال خان نے امپریس ہوتے اس کی جانب ابرو اچکا کر دیکھا۔ تم کرو گی مجھ پر کیس؟ وہ جیسے ہنسا تھا اس کی بات پر۔ ہاں میں کروں گی اور تمہیں پولیس اسٹیشن میں ننگا کر کے نچاؤں گی۔ وہ جذبات میں بہکتی شاید کچھ زیادہ ہی بول چکی تھی، جس کا اندازہ اسے بعد میں ہوا۔ اسال حیدر خان کا چہرہ ہتک کے مارے سرخ پڑا۔ وہ بے ساختہ اس لڑکی کو دیکھے گیا جو اس کی دھمکیاں دے رہی تھی، اور دھمکیاں بھی اتنی گھٹیا کہ وہ لڑکا ہو کر لال پڑ رہا تھا۔ ڈالیں اسے گاڑی میں، اپنے ڈرائیور کو کہتی وہ ملازمہ کو گاڑی میں ڈلوانے لگی۔ اسال حیدر خان نے پاگل ہوتے دماغ سے اس کی ایک خود سری برداشت کی تھی۔ میں تمہیں بھولوں گا نہیں، یاد رکھنا میری بات۔ وہ اس کی جانب انگلی اٹھا کر اسے وارن کرتے لہجے میں بولتا، اگلے ہی پل دوسری گاڑی میں براجمان ہوتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ پہلے اس لڑکی نے اسے تھپڑ مارا اور اب وہ اس کی دھمکیاں دے رہی تھی۔ وہ ناپرست، ضدی، مغرور سردار کیسے برداشت کر جاتا یہ بات؟ جس شدت سے میں نے آپ کے گال پر تھپڑ مارا ہے، آپ کا بھولنا بنتا بھی نہیں ہے۔ دھول اڑاتی گاڑی کو فراٹے بھرتے دیکھ وہ دل ہی دل میں بولتی، خود بھی ملازمہ کے ساتھ گاڑی میں بیٹھتی ہوئی تھی۔ جب اس انسان کی صورت وہ حفظ کر چکی تھی، یقیناً اس شخص کو بھولنے والی نہیں تھی۔ اب یہ تو وقت ہی بتاتا کہ وہ اسے کس طرح اور کب یاد دلاتا رہے گا۔ وہ اس سب کو ایک حادثہ سمجھ کر جھٹک چکی تھی، مگر یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ اس کی زندگی کا بدترین حادثہ ہے۔ حال علیزہ اس کو پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی جو اس کے سامنے کھڑا پوری شان سے مسکراتے ہوئے اس کی جانب دل جلاتی مسکراہٹ اچھال رہا تھا۔ یہ سب تم نے جان بوجھ کر کیا ہے نا؟ وہ غصے سے ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے بولی تو اسال حیدر خان کا دلکش قہقہا کمرے کی زینت بنا۔ میں نے یہ سب کرنا چاہا تھا، مگر دیکھو نا، قسمت مجھ پر اتنی مہربان ہے کہ اپنے آپ تمہیں میری جھولی میں ڈال دیا۔ وہ ہنوز مسکرا رہا تھا جبکہ علیزے کا دل چاہ رہا تھا کہ اس شخص کی مسکراہٹ نوچ لو۔ جھوٹ مت بولو میرے ساتھ، جانتی ہوں میں کیسے میرے باپ سے بھیج مانگی ہے اور تمہیں علیزہ درانی چاہیے۔ قسمت مجھ جیسی لڑکی کم از کم تم جیسے مرد کی جھولی میں تو خود بخود نہیں ڈال سکتی۔ وہ شیر باپ کی شیر بیٹی تھی، اس نے ڈرنا اور جھکنا نہیں سیکھا تھا۔ وہ اپنے خاندان کی سب سے بہادر لڑکی تھی۔ اس کا تعلق ایک نڈر قبیلے سے تھا، اس کی رگوں میں پٹھان کا خون تھا۔ وہ ایسے ہی تو جھکنے والوں میں سے نہیں تھی۔ لگتا ہے میری بیوی کا دماغ کچھ خراب ہو چکا ہے، کیونکہ میں نے تمہارے باپ کو حکم دیا تھا، بھیک نہیں مانگی تھی۔ وہ ایک جست میں اس تک پہنچ کر اس کے غرور سے تنے چہرے کو اپنی گرفت میں لے کر ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولتا پھنکارا تو وہ قہقہ لگا گئی۔ اس مرد کو جلانا ہی تو چاہتی تھی وہ، اور وہ جل بھی رہا تھا۔ اس کو قابو کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ بچا تھا اس کے پاس۔ تبھی اگلے ہی پل اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں لے کر اس کے لبوں پر ظلم ڈھالنے لگا۔ علیزہ کی سانسیں تھمی تھی، وہ آنکھیں پھاڑے اس مرد کو دیکھ رہی تھی جو رفتہ رفتہ اس کی سانسیں پیتا جا رہا تھا۔ اس کو لگا وہ سانس نہیں لے گی تو مر جائے گی۔ اپنے ہاتھوں کو اس کے کاندھوں پر زور زور سے مارتی وہ اسے ہوش دلانے لگی، مگر مقابل سب کچھ بھولے اس کے لبوں کا نام پینے میں مصروف تھا۔ وہ یوں اس کے لبوں سے لپٹا تھا کہ پیچھے ہٹتا تو مر جائے گا۔ دل تھا کہ بھر ہی نہیں رہا تھا۔ جب اسے لگا کہ اگر اب علیزہ کو نہیں چھوڑا تو وہ مر جائے گی، تبھی وہ اس کے لبوں کو کچھ پل کی فراغت بخشتا اس کے ماتھے کے ساتھ ماتھا ٹکائے گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ کون سا بدلا، کیسا بدلا، وہ تو ان لبوں کو پی کر سب کچھ بھول گیا تھا۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میرے لبوں کو چھونے کی؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ چھوڑو مجھے۔ وہ سرد پڑتی غصے سے پھنکارتے اپنا آپ چھڑوانے لگی۔
جبکہ اصل حیدر خان نے قہقہہ لگاتے اس کی کمر کے گرد حصار تنگ کیا۔ کہا تھا نا نہیں چھوڑوں گا تمہیں۔ کیا لگتا تھا اتنی آسانی سے بھول جاؤں گا وہ تھپڑ جو تم نے میرے گال پر مارا تھا؟ ابروج کا کر پوچھتا وہ نگاہیں اس کے گال پر ٹکا گیا۔ پہلی دفعہ سال حیدر خان نے علیزے درانی کی آنکھوں میں خوف کی لکیر دیکھی تھی، جو اسے ایک آنکھ نہ بھائی۔ وہ تو اس کو بپری ہوئی شیرنی ہی اچھی لگتی تھی۔ مجھے چھوڑ دو، علیزے نے سسکتے ہوئے کہا۔ کوئی بھی مضبوط عورت اپنے جسم اور عزت کے معاملے میں مرد سے مضبوط نہیں ہو سکتی۔ اس مقام پر آ کر وہ ٹوٹ ہی جاتی، جیسے ابھی علیزے کے ساتھ ہوا تھا۔ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی، یاد رکھنا۔ اس کو اپنی جانب ذو معنی نگاہوں سے دیکھتے پا کر وہ جس قدر غصے سے بولی، اسال حیدر خان کا قہقہہ لگا اٹھا۔ میں بھی نہیں چاہتا ڈارلنگ کہ تم مجھے چھوڑو۔ اس کے گال پر لب رکھتا وحشت سے بھرپور لہجے میں بولا تو خوف اس کی رگ رگ میں سرایت کر گیا۔ تم میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں کر سکتے۔ اس کے ہاتھوں کو اپنے پہلو کی جانب بڑھتے دیکھ وہ وارن کرتے ہوئے بولی تو ایک پل کے لیے اس بھیگی بلی کو دیکھتا وہ ٹھہر سا گیا۔ جاؤ یہاں سے۔ نہ جانے کیوں وہ اسے چھوڑ گیا تھا، جبکہ آزادی ملتے ہی وہ وہاں سے 200 کی سپیڈ سے بھاگی تھی۔ میرے ماں باپ سے معافی مانگو گے تم؟ ان کے نکاح کو کافی ٹائم گزر چکا تھا۔ علیزہ اس سے لڑ جھگڑ کر 2-3 دفعہ اپنے گھر بات کر چکی تھی، جبکہ وہ بدلے کے لیے اسے لے کر آیا شخص اس کی ہر بات مانتا جا رہا تھا۔ وہ خود نہیں سمجھ رہا تھا کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا تھا۔ دماغ خراب ہو گیا ہے کیا میرا؟ وہ جو لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا اس کی بات پر طنزیہ لہجے میں پوچھنے لگا۔ جب علیزے نے اسے گھور کر دیکھا، تم نے ان سے بدتمیزی کی تھی؟ اس نے کچھ جتانا چاہا تو وہ ناک سکوڑ گیا۔ جو تمہارے بھائی نے کیا تھا اس کا کیا؟ اسے کچھ یاد دلانے لگا۔ آپ کے کزن کے کرتوت ہی ایسے تھے، نہ جانے ان 15 لڑکیوں کے علاوہ اور کتنی لڑکیاں اس نے برباد کی ہیں۔ اچھا ہوا میرے بھائی نے موت کے گھاٹ اتار دیا اسے۔ مزید گناہ کرنے اور لڑکیوں کو برباد کرنے سے بچ گیا وہ شخص۔ وہ نفرت انگیز لہجے میں بول رہی تھی۔ جب اس کے لہجے میں اس قدر نفرت دیکھتے ایک پل کے لیے اسال حیدر دنگ رہ گیا۔ کہیں آپ بھی تو یہی کام نہیں کرتے؟ اچانک ہی وہ مشکوک ہوئی تو وہ اپنا سر پکڑ گیا۔ یہ لڑکی ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایسی بات کر کے اس کا دماغ خراب کر دیتی تھی۔ اگر میں بھی یہ کام کر رہا ہوں تو تم کیا کرو گی؟ اچانک ہی وہ کچھ سوچ کر دانت پیستے ہوئے بولا تو وہ اس کی جانب 2 پل کے لیے یوں ہی دیکھ کر رہ گئی۔ تو میں اپنے بھائی کی پستول کی باقی گولیاں آپ کے سینے میں اتار دوں گی۔ اس کا لہجہ اس قدر اٹل تھا کہ اسال حیدر خان اپنی شیرنی کا یہ روپ دیکھ کر نثار ہوا۔ مجھے تم سے یہی امید تھی۔ چلو اب اپنی شکل گم کرو، میں کام کر رہا ہوں۔ وہ اچانک سے اس کو غائب ہونے کا کہتا اپنے لیپ ٹاپ پر جھکا، جبکہ معافی والی بات وہ پھر سے گول کر چکا تھا۔ دن گزرتے جا رہے تھے، اس کا اور اسال حیدر خان کا سامنا بہت کم ہوتا تھا، کیونکہ وہ رات کو کافی لیٹ آتا تھا اور صبح اس کے اٹھنے سے پہلے نکل جاتا تھا۔ وہ لایا تو اس کو بدلے کے لیے تھا، مگر وہ چاہ کر بھی اس سے بدلہ نہیں لے پایا تھا۔ اس نے ساری انفارمیشن نکلوائی تھی، جہاں بریال کی ہر پل کی خبر موجود تھی۔ وہ نہ جانے کتنی لڑکیوں کی زندگیاں برباد کر چکا تھا، اور اس رات بھی اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر 3 لڑکیوں کو کڈنیپ کرتے ان کی زندگی برباد کرنی چاہی تھی، جنہیں عصام خان نے بچایا تھا۔ اس حقیقت کو جاننے کے بعد وہ چاہ کر بھی علیزے کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا پایا تھا۔ پہنچانا تو پہلے بھی نہیں چاہتا تھا، نہ اسے ان رسموں میں کوئی انٹرسٹ تھا، کیونکہ وہ بریال کو بہت اچھے سے جانتا تھا۔ مگر علیزے کا نام سنتے وہ اس تھپڑ کو یاد کر کے اسے ونی بنا کر لے آیا تھا۔ اگر یہاں کوئی لڑکی اور ہوتی تو یقیناً اپنے گھر والوں کو یہ قدم کبھی نہ اٹھانے دیتا۔ شروع میں سب گھر والوں نے علیزے کو بہت ہرٹ کیا تھا۔ ہر شخص اسے حقارت سے دیکھتا تھا، کیونکہ ان کی نظر میں وہ ایک قاتلہ کی بہن تھی۔ جبکہ فرحانہ خان نے اس کو 1-2 دفعہ مارنے کی کوشش کی تھی، جس پر وہ اس کی ڈھال بنتا ان سب کو وارن کر گیا تھا کہ اس کی بیوی کو اگر کسی نے خراش بھی پہنچائی نا تو وہ معاف نہیں کرے گا۔ جس لڑکی کو وہ آج تک خود درد نہیں دے پایا تھا، وہ لوگ اس لڑکی کو تکلیف دینے کا سوچ بھی کیسے سکتے تھے؟ ہاں، وہ کرتا تھا اس لڑکی سے نفرت، صرف نام کی، مگر اس نفرت میں چھپی محبت سے بھی وہ واقف تھا۔ وہ اسے پہلی نظر کی محبت کرتا تھا، جبھی تو اس کے تھپڑ مارنے پر وہ کوئی ریئیکٹ ہی نہ کر سکا، ورنہ اسال حیدر خان خود کی جانب میلی نگاہوں سے دیکھنے والے کی جان لے لے۔ یہاں تو پھر اس کو بھرے مجمع میں تھپڑ مار گئی تھی۔ اس کو کچھ نہیں کہہ پایا تھا، کیونکہ اس کی آنکھوں کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ وہ نہیں کہہ سکتا تھا اسے کچھ بھی۔ اس کے آنسو دیکھتے وہ بھی تکلیف محسوس کرتا تھا۔
اس لڑکی کو دنیا کی ہر گرم سرد ہوا سے بچا کر اپنے سینے میں رکھنا چاہتا تھا۔ وہ ونی کی صورت نہ لیتا، بلکہ وہ مقابل کے لختے جگر کے سینے میں گولیاں ٹھوک کر اپنا بدلہ لیتا۔ مگر یہاں مقابل کوئی عام نہیں تھا، وہ اس دشمن جاں کا بھائی تھا۔ اگر یہ دشمن جاں سے مل رہی تھی تو وہ کیوں کر کسی کی جان لے کر اسے خود سے دور کرتا؟ وہ اس کو اپنی ونی بنا کر لے آیا تھا، اور پھر بریال جیسے شیطان صفت انسان کی سچائی وہ ان سب کے سامنے کھول گیا تھا۔ اسے ہمیشہ اس بات کو راز رکھنا تھا، مگر اس کے گھر والے اس کی بیوی کا جینا حرام کر دیتے۔ جبھی وہ انہیں ہر چیز سے آگاہ کرتا، اپنی بیوی سے دور رہنے کا کہہ گیا تھا۔ وہ سب تو پہلے سے جانتے تھے کہ کچھ تو گڑبڑ ہے، جو سوال حیدر خان جیسا شخص ایک لڑکی کو ونی میں لے کر آیا تھا، اور کچھ وہ تب جان گئے تھے جب اس کے پیروں میں اپنا جوتا پہنا کر اس کا ہاتھ تھامے ہوئے اندر لایا۔ تب سب کو علم ہو چکا تھا کہ یہ ونی کوئی عام لڑکی نہیں، جس کے قدموں میں بگڑا ہوا امیر زادہ بیٹھا تھا، وہ جس نے کبھی خود اپنا جوتا سیدھا نہیں کیا تھا، آج وہ کسی اور کے جوتے کو ہاتھ لگا رہا تھا۔ حیران ہونا تو بنتا تھا نا، جبکہ حویلی والے بھی اپنے بیٹے کے اس بدلاؤ پر حیران تھے۔ وہ جو پہلے ہفتے مہینے بھر گھر سے غائب رہتا تھا، اب اس کی ہر رات حویلی میں کٹتی تھی۔ فرحانہ خان کی نفرت اس لڑکی کے لیے دن بدن بڑھتی جا رہی تھی، کیونکہ ان کی نظر میں ان کے بیٹے کی قاتل کی بہن تھی۔ انہیں سچائی کا علم نہیں تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ایک ماں اپنے مرے ہوئے بیٹے سے نفرت کرے، مگر باتوں ہی باتوں میں ہر کوئی انہیں یہ بات سمجھا چکا تھا کہ سب میں اس معصوم کا کوئی قصور نہیں تھا، مگر وہ یہ بات سمجھنے سے انکاری تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ قاتل کی بہن ہے، اور وہ اپنے ہاتھ اس کے خون سے رنگ کر رہیں گی۔ کیا کر رہی ہو یہاں پر تم؟ وہ کچن میں کھڑی مائزہ کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھی، جب اچانک اسے پیچھے سے اس دیو کی آواز سن کر وہ دونوں اچھلی۔ بات کر رہی ہوں، گردن اکڑا کر جواب دیتی وہ مائزہ کے لبوں پر مسکراہٹ سجا گئی۔ اس کے بھائی کو یہی لڑکی قابو کر سکتی تھی۔ اوہ، میں تو اندھا، مجھے تو دکھ ہی نہیں رہا تھا۔ اچھا ہوا آپ نے بتا دیا، اسال حیدر خان نے طنزیہ لہجے میں کہتے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہا، جس پر وہ سر خم کر گئی۔ شکر ہے اللہ نے آپ کو سچ بولنے کی توفیق دی، اور بالآخر آپ نے ایکسیپٹ کیا کہ آپ اندھے ہیں۔ اس کے طنز کا بالکل بھی اثر لیے بغیر وہ جس انداز میں بولی، مائزہ نے بے حد مشکل سے اپنی مسکراہٹ دبائی، ورنہ اس کا دل کر رہا تھا زور زور سے قہقہے لگائے۔ اسال خان کا دل کیا اس 4 فٹ کی لڑکی کو کھینچ کر ایک تھپڑ دیں، جو اس کی بہن کے سامنے اس کا اورا مائنس کر رہی تھی۔ کمرے میں تشریف لائیں گی آپ؟ وہ دانت کچکچا کر بولا، جس پر وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ مصروف ہوں ابھی میں، فینس کے لیے ٹائم نہیں ہے میرے پاس۔ جان بوجھ کر اپنے بالوں کو ایک ادا سے پیچھے کی جانب پھینکتی وہ جس طرح سے بولی تھی، مائزہ سے قہقہا روکنا محال ہوا، جبکہ خود اسال کے لبوں پر بھی مسکراہٹ پھیلی۔ یہ لڑکی اسے مسکرانا سکھا گئی تھی۔ چلو یہاں سے۔ اس کی ڈرامے بازی پہ وہ تعصب سے سر ہلا کر بولتا، اس کا ہاتھ تھامے باہر کی جانب لے کر جانے لگا۔ ارے چھوڑیں، میں اسے کھانا بنانا سیکھ رہی ہوں۔ علیزے نے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی حد درجہ جد و جہد کرتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا تو وہ ٹھٹک کر رکا۔ کیا کہا؟ اسے لگا شاید اسے سننے میں غلطی لگی ہے۔ میں نے کہا میں کھانا بنانا سیکھ رہی ہوں۔ وہ جس انداز میں بولی، اسال کو لگا وہ اس حویلی کی ریسٹورانٹ بنانے میں زیادہ وقت نہیں لگائے گی۔ خیر سے یہ خیال کیوں آیا آپ کے دل میں؟ اس کا بازو اپنی گرفت سے آزاد کرتا وہ اپنے سینے پہ دونوں ہاتھ باندھے ہوئے بولا، تو وہ سیدھی ہو کر کھڑی ہو گئی۔ اسال نے ابرو اچکا کر اس کی جانب دیکھا، جسے جواب کا منتظر۔ گل جان کہتی ہیں کہ اچھی بیویاں اپنے شوہر کا خیال رکھتی ہیں، ان کے لیے کھانا بناتی ہیں، ان کی ضرورتوں کو پورا کرتی ہیں، ان کی ہر چیز کا خیال رکھتی ہیں۔ وہ ایک دم رٹے رٹائے طوطے کی طرح بولتی اس قدر سلجھی ہوئی لگی کہ بے ساختہ وہ ہلکا سا گردن کو خم دے کر اس کے لبوں کو چوم کر انہیں انعام سے نواز گیا۔ اتنی خوبصورت باتیں کرنے والی بیوی ہو جس کے پاس اسے کسی اور چیز کی کیا ہی تمنا۔ اس کے لبوں سے اپنے لب ہٹا کر اس کے بالوں پر دھیمے سے لب رکھتا محبت سے بولا تو اس کی جانب گھور کر دیکھنے لگی۔ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ میں باتیں بنا رہی ہوں؟ اف، ایک تو یہ لڑکی ہر وقت لڑنے مرنے کو تیار رہتی تھی۔ نہیں میری ماں، میں ایسا کیوں کہوں گا؟ اسال خان نے گڑبڑاتے ہوئے فوراً انکار کیا، جس پر اس کی جانب مشکوک نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ پکی بات ہے نا؟ مجھے تو کچھ نہیں کہہ رہے نا؟ وہ اسے کبھی کبھی پولیس فورس کی کوئی ممبر لگتی تھی، کیونکہ اس کی تفتیش جلدی ختم ہی نہیں ہوتی تھی۔ میری اتنی مجال کہ میں آپ کو کچھ کہہ سکوں؟
اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے ساتھ لے جاتا اندر کی طرف بڑھ گیا، جبکہ وہ مزے سے اس کے وجود پہ اپنا وزن ڈالے اس کے ساتھ چلتی چلی جا رہی تھی۔ 4 سالوں کے بعد، علیزے، تمہارے شوہر نے اب تک مجھ سے معافی نہیں مانگی۔ اب تو میں ماموں بھی بن گیا ہوں۔ تم نے مجھے کہا تھا کہ تم اسے مجبور کرو گی۔ وہ سب اس وقت خان حویلی میں جمع تھے۔ آج ایک ویکینڈ تھا جب ہی ہر کوئی یہاں اکٹھا ہوا تھا۔ اب اس حویلی کا معمول بن گیا تھا ایسے اکٹھا ہونا۔ دونوں خاندان کے تعلقات ٹھیک ہو چکے تھے، جبکہ علیزے نے اپنے بھائی کی بات پر اس کی جانب دیکھا جو اس کو بھاؤ بھی نہیں ڈال رہا تھا۔ لالا چھوڑیں پرانی باتیں، وہ جانتی تھی اکڑو شخص کبھی بھی معافی نہیں مانگے گا، اور اس سے تضاد کہ وہ اب خود نہیں چاہتی تھی کہ اس کا شوہر معافی مانگے۔ کہ فائدہ تمہارا اس پہ اتنا روب ہونے کا جب تم اپنے بھائی کو خوش نہیں کر سکتی؟ عصام خان نے اپنی بھتیجی کو گود میں لیتے خفگی سے کہا تو زاویر نے اس کے ہاتھ سے اس بچی کو کھینچتے انہیں گھورا۔ میرے چاچو سے معافی بھی منگوا رہے ہیں اور ان کی بیٹی بھی چاہیے؟ وہ اس 3 سالہ بچی کو پیار سے اپنے سینے سے لگا کر بولتا سب کو کھلکھلانے پر مجبور کر گیا۔ میرا شیر بیٹا، اسال خان نے اپنے بھتیجے کی جانب فلائنگ کس اچھالتے ہوئے کہا تو وہ خوشی سے اپنے چاچو کی جانب دیکھتا ہوا اس بچی کو لے کر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ میری بیگم کدھر ہے؟ اسے ہی کہتا ہوں کہ کچھ کرے۔ اپنی بیگم کو اپنا ساتھ نہ دیتے دیکھ وہ دہائی دے گیا، جس پر چائے لے کر آتی مائزہ خان نے اس کی جانب گھور کر دیکھا۔ یہ ہوں میں اور خیر سے اپنے لالا کی جانب ہوں۔ نہیں مانگیں گے وہ آپ سے معافی، وہ گردن اکڑا کر بولی، کیونکہ جانتی تھی کہ اس کا سڑو بھائی کبھی نہیں مانگے گا۔ تبھی کہنے کی زحمت بھی نہیں کی۔ وہ لوگ ابھی بات کر ہی رہے تھے کہ اسال خان کو اپنے فون پر ایک مخصوص بیپ ہوتی سنائی دی۔ اگلے ہی پل وہ اپنا فون نکال کر جب سامنے کیا تو زرگیہ کے نام سے اسے میسج موصول ہوا۔ معافی مانگیں اسال، میں نے اس کو زبان دی تھی، مجھے اپنی بات پوری کرنی ہے۔ اس کا ٹیکسٹ پڑھ کر ایک نظر ایک کی جانب دیکھ گیا جو اسے وارن کرتی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ مجھے کیا ملے گا بدلے میں؟ وہ لب دبا کر پوچھنے لگا۔ جو آپ کہیں گے وہی۔ وہ فوراً سے فیصلہ اس کے ہاتھ میں دے گئی۔ اب یاد رکھنا یہ بات۔ اسال خان نے ٹیکسٹ کر کے گلا کنکارا۔ علیزے کا دل دھڑکا، تو کیا واقعی معافی مانگنے والا تھا؟ اگلے ہی پل وہاں ہر شخص نے وہ سنا جو آج تک نہیں سنا تھا۔ آئی ایم سوری سالے صاحب، آپ سے معافی تو نہ مانگتا کبھی، مگر بیگم کی بات کا مان رکھنا تھا۔ کاندھے اچکا کر ایک ادا سے معافی مانگتا۔ وہ علیزے کو اتنا پیارا لگا کہ اس کا دل کیا بھی اس کا ماتھا چوم لے، جبکہ عصام خان کی خوشی کی تو انتہا نہیں تھی۔ وہ حیرت سے اپنی بہن کی جانب دیکھ رہا تھا جس کی نگاہیں اپنے محبوب شوہر کی جانب تھیں۔ ایک تھپڑ سے شروع ہونے والی یہ داستان ایک معافی پر آ کر ختم ہوئی تھی۔